جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر طارق فاطمی صاحب وہ واشنگٹن میں تھے اور ان کی ملاقات جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں وینڈی شرمن ان کے ساتھ ہوئی۔ طارق فاطمی صاحب کو آپ سب جانتے ہی ہیں، یہ ڈان لیگز جب ہوا تھا نواز شریف صاحب کی حکومت میں تو ان کو استعفیٰ دینا پڑا تھا، کچھ اور پرویز رشید صاحب کا بھی استعفیٰ آیا تھا، تو یہ بھی ڈان لیگز میں ان کو بھی استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ تو اب یہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہیں، لیکن یقینی اعتبار سے چونکہ ان کا سفارت کاری کا ایک طویل تجربہ ہے تو وہ فارن افیئرس پہ فوکس کر رہے ہیں، گو کہ ان کے نام کے ساتھ یہ نہیں ہے یا ڈیزگنیشن کے ساتھ کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن فارن افیئرس۔ وہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی میں بلاول صاحب نے اور اینا ربانی خرز پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا ہوگا کہ بھئی آپ پھر ہمیں جو ہے انڈرمائن کر رہے ہیں فارن آفس کو، لیکن بہرحال وہ ڈیزگنیشن سے فرق نہیں پڑتا، وہ فارن افیئرز یا پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے ان کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے دورہ تو کر لیا، یہ دورہ تو ہونا چاہیے تھا اینا ربانی خرز صاحبہ کا، لیکن چلیے چونکہ وہ پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں تو وہ گئے ہیں۔ اب وہ وہاں پہ گئے ہیں، ایک تو IMF کا لوگ کہہ رہے ہیں سلسلہ تھا، مجھے نہیں معلوم IMF کے اگر حوالے سے بات تھی تو پھر تو اینا ربانی خرز صاحبہ کا زیادہ ایکسپیرینس بنتا ہے، کیونکہ وہ اکنامک افیئرز ڈویژن کی منسٹر آف اسٹیٹ بھی رہی ہیں تو ان کا جانا زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن آبویسلی جب طارق فاطمی صاحب گئے ہیں تو اور بھی بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پہ پاکستان بھارت کے تعلقات ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئے ہوں گے، دو طرفہ تعلقات کی بات بھی ہوگی کہ کس طرح ان کو ریوائیو کیا جائے، ریسٹور کیا جائے۔ جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اسٹرکچر ڈائلاگ کا پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت میں اس زمانے میں، تو اس کو کس طرح ریوائیو کیا جائے، وہ سب چیزیں بڑی اچھی ہیں۔ لیکن پاکستان بھارت کے تعلقات کے بارے میں بھی آئی ایم شور کہ US نے کوئی پریشر ہم پہ ڈالا ہے، اور اسی وجہ سے لگتا ہے کہ اب پاکستان اس بات پہ تیار ہے کہ وہ اب بھارت کے ساتھ انگیج ہو، اور اس کا پہلا جو ہمیں وہ نظر آئے گا وہ آئے گا تاشقند میں اگلے ہفتے۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کا فارن منسٹرز کا وہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے، اور اس میں خبر یہی ہے، بھارت کے اخباروں سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ شاید ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے بلاول صاحب کے درمیان اور بلاول اور جے شنکر صاحب کے درمیان۔ تو یہ ملاقات ایک لحاظ سے جو ڈیڈ لاک ہے اس کو توڑے گی۔ میں تو سمجھتا نہیں ہے کوئی ڈیڈ لاک ہے، کیونکہ بیہائنڈ دا سینس تو ہماری بات چیت چل بھی رہی ہے، لیکن چلیے فارمل اگر آپ کہہ لیجئے جو تو اس پہ فرنٹ جو چینل ڈپلومیسی ہے اس پہ اگر آپ کہہ لیجئے ڈیڈ لاک ٹوٹے گا۔ اور پھر سنا یہی ہے کہ اس کے بعد یہ جو ملاقات ہوگی دونوں فارن منسٹرز کے درمیان، اس سے پھر ایک راہ ہموار ہوگی کہ دونوں وزراء اعظم پھر سمرقند میں جب سمٹ ہوگی SCO کی سپٹمبر میں، شاید 14-16 ستمبر کو ہے، تو اس میں پھر دونوں وزراء اعظم ملاقات کریں اور پھر وہاں پہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہو اور دوبارہ اسٹرکچر ڈائلاگ شروع ہو۔ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے پاکستان کے لیے ٹو انٹر انٹو اسٹرکچر ڈائلاگ ود انڈیا۔ کوئی نہ تو اس حکومت کے پاس کوئی ایسا، میں ذاتی طور پہ میرا خیال تو یہی ہے کہ جب نئی حکومت آئے گی اس کو ایک مینڈیٹ ملے گا 5 سال کے لیے، جب آئے گی تبھی کچھ آگے بات بن سکتی ہے۔ اور لیکن چونکہ بھارت بالکل آپ سے تیار نہیں ہے، جو ایریاز ہیں یا جو ڈسپیوٹس ہیں اس پہ سنجیدگی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ اب آپ ان مذاکرات سے کیا نکالیں گے۔ جب آپ اندر سے ویک ہیں اکنامکلی، تھوڑا سا اور پیشنس بھی دکھا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ 1 سال میں جو ہوگا وہ ہوگا، اگلی حکومت تک یہ معاملہ چھوڑ دینا زیادہ بہتر تھا، بجائے اس کے کہ آپ یہ انیشیٹو لیں ویزاوی بھارت، کیونکہ ایک بہت بڑا بھارت نے غیر آئینی اقدام کیا تھا 5 اگست 2019 کو، تو آپ اس کو اتنی آسانی سے پس پش نہیں ڈال سکتے، اس کی بہت ریپرکشنز ہیں۔ انلیس کہ آپ لوگ کشمیر پالیسی کو تبدیل کر دیں پھر الگ بات ہے، وہ تو ایک الگ ہی معاملہ ہے، لیکن اگر کشمیر پالیسی آپ کی وہی ہے جو آپ صبح و شام ہمیں بتاتے رہتے ہیں تو پھر یہ اس کے ساتھ ڈز ناٹ کنفارم ود دیٹ، کیونکہ
بھارت اس کو فلی ایکسپلائٹ کرے گا، اور چونکہ اس وقت اکنامکلی آپ اندر سے بہت جو ہے کرائسس کا شکار ہیں، تو اس وزٹ سے یا اس ملاقات سے اگر تاشقند میں یہ ہوتی ہے تو اس سے ہماری پوزیشن کشمیر پہ اور کمزور ہوگی. آپ بات لکھ کر رکھ لیجئے، کیونکہ اور اس حکومت سے تو میں خاص طور پہ خاص توقع نہیں رکھتا جو کہ کشمیر کے معاملے میں ان کے حالات رہے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ایک پیریفرل ایشو ہے، وہ ہمارے کوئی نیشنل انٹرسٹ جو پرائمری کور نیشنل انٹرسٹ کا حصہ نہیں ہے، پھر تو الگ بات ہے، پھر تو سارا کانٹیکسٹ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ حکومت سمجھتی ہے کہ جموں اور کشمیر ہمارا کور انٹرسٹ ہے، یہ ایک سیکنڈری یا پیریفرل ایشو نہیں ہے، تو پھر اسی حساب سے آپ کو اپنی سفارتکاری بھی کرنی ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یو ایس کا پریشر بھی ہوگا ہم پہ بہت زیادہ کہ ہم بھارت کے ساتھ انگیج ہوں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان انگیج ایک دوسرے کے ساتھ کریں، اور پھر پاکستان کو چائنا سے دور کیا جائے اور ہمارے ان تعلقات میں دراڑیں ڈالی جائیں. یہ ایک ہے روس کا، امریکہ کا ایک لارجر اسٹریٹجک آبجیکٹیو اس خطے میں، اور اسی حوالے سے شاید کچھ افغانستان کے بارے میں بھی بات ہوئی ہو. ہم نے امید ہے کہ ہم نے انسسٹ کیا ہو یو ایس پہ کہ آپ چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھیے اور طالبان کو تسلیم کیجیے. گو کہ بہت سے اختلافات طالبان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے یا ان سے جو ہے ان کے حقوق کے بارے میں بہت سے اختلافات ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ طالبان کی حکومت کو آپ ریکگنائز کریں، ان کے ساتھ انگیج ہوں. تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام چیزیں ہو رہی ہوں گی، لیکن چونکہ یہ حکومت اب اس ایک لحاظ سے آن دا ڈیفینسو پہ ہے، تو اس قسم کی آئی ڈو ناٹ نو انگیجمنٹ یہ سسٹین کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. لیکن مجھے جو میری وری جو ہے وہ یہ ہے کہ سارے پروسیس میں چونکہ حکومت خود بھی کمزور ہے، آن دا ڈیفینسو پہ ہے، باہر کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، تو اس صورتحال میں باہر جب انگیج آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ چونکہ کمزور وکٹ پہ ہیں تو آپ پھر مزید کنسیشنز دیتے چلے جاتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے یہ بعض بڑے اچھے فیصلے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا وقت نہیں ہوتا تو وہ برے فیصلے ہو جاتے ہیں، وہ صحیح فیصلے نہیں ہوتے. تو اس وقت بھی چونکہ یہ حکومت جو ہے اس طرح نہیں ہے جو کیونکہ جس طرح آئے تو ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشنلی آئے، انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک پیچھے اس کا پس منظر ہے. اس سے آپ ایگری کریں نہ کریں، لیکن یہ ضرور ہے کہ دنیا میں شاید وہ پذیرائی نہیں مل رہی اس حکومت کو جو ملنی چاہیے پاکستان کی حکومت کو. اس وجہ سے پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پہلے کچھ ہوم ورک کرے اور اس کے بعد سوچے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ کس طرح انگیج کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ تمام جو ہے یہ سارا معاملہ امریکہ کے پریشر میں ہو رہا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.